بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی ہر روز مجھے پارک جانے کی ضد کرتی۔ جب میں اپنی بیوی کو پارک لے جاتا تو وہاں واش روم کا بہانہ کر کے چلی جاتی اور آدھے گھنٹے کے بعد واپس آتی تو کافی گھبرائی ہوتی اور گھر جانے کی ضد کرتی۔ ایک دن میں بھی چپکے سے اپنی بیوی کے پیچھے چلا گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں پر تو مجھے ابو کی دکان پر جاتے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ امی نے میری شادی کی بات شروع کر دی۔ ان کی درینہ خواہش تھی کہ میں کوئی نہ کوئی کام دھندا شروع کروں اور میری شادی کر دیں۔ ابو مجھے ڈانٹ کر اپنے ساتھ دکان پر لے جانے لگے۔ انہوں نے اتنا بھی کہہ دیا کہ بس بہت ہو گیا، تم گھر پر مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، اب اگر کوئی کام نہ کیا تو گھر سے نکال دوں گا۔ میں خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ میں ایک نمبر کا نکما انسان تھا۔ میں جانتا تھا گھر سے نکل کر میں اپنا گزر بسر نہیں کر سکوں گا۔ ابھی تو میں نے بڑی مجبوری میں کام شروع کیا اور امی نے شادی کی بات شروع کر دی۔ میں نے منع کیا امی کو اور بولا، امی ابھی تو میں اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اپنی بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا، ابھی آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں اپنا قدم جما لوں پھر شادی کریں گے۔ اور میں نے امی سے یہ محض بات اس لیے کی کیونکہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا اور فی الحال میری نظر میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری بیوی کہاں سے کھائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اب تک تو میں نے ابو کا کمایا ہوا کھایا تو میری بیوی بھی وہی سے کھا لیتی، مگر اصل بات تو یہ تھی کہ میری امی ذرا پرانے خیالات کے مالک تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ میرے لیے کوئی سادہ سی لڑکی ڈھونڈ لے آئے، مجھے تو خوبصورت پاتی تھی۔ خیر ایک دن میں کام سے واپس آیا تو امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، بیٹا مبارک ہو، ہم نے تمہاری شادی طے کر دی۔ میرے تو سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بولا، امی کس سے رشتہ پکا کر رہی ہیں آپ؟ امی کہنے لگی، رشتے والی عورت نے ایک بہت ہی اچھا گھرانہ دکھایا ہے، اس نے بتایا کہ لڑکی والے بہت شریف ہیں۔ میں یوں ہی لڑکی دیکھنے چلے گی پر وہ تو چاند کا ٹکڑا نکلی، بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا۔ میں غصے سے بولا، امی مجھے نہیں کرنی یوں ہی کسی لڑکی سے شادی، میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو گھر لے کے آؤں گا۔ میری کمبختی کہ ابو گھر میں داخل ہو گئے، میری بات سن لی اور کہنے لگے، یاسر میں دیکھ رہا ہوں تو بہت بدتمیز ہو گئے ہو، شرم لحاظ تم میں رہی نہیں، تم کہاں سے لاؤ گے لڑکی؟ جو لڑکی تمہاری ماں نے پسند کی ہے تمہاری شادی اسی سے ہوگی، تو پھر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ شاید ابو کو پتہ چل گیا کہ میں گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، اسی سبب وہ جان بوجھ کر بار بار مجھے گھر نکل جانے کی دھمکی دیتے تھے۔ میں نے آنکھیں جھکا لی، ابو سے کہا، ابو جی پسند کی شادی تو اسلام میں بھی اجازت ہے نا، اگر میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ابو کہنے لگے، مجھے بتاؤ کون سی لڑکی تمہیں پسند ہے؟ میں تو گونگا ہی ہو گیا تھا۔ ابو پھر سے بولے، بتاؤ تو صحیح۔ میں بولا، ابھی تو لڑکی پسند نہیں ہے لیکن میں ڈھونڈ لوں گا۔ ابو کہنے لگے، تو پھر تمہاری ماں کی پسند میں کیا برائی ہے؟ میں خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ باپ جس نے ساری زندگی میرے لاڈ اٹھائے تھے اور وہ ماں جو کھانا بھی میری پسند کا بناتی، اب انہیں اچانک ہو کیا گیا تھا کہ وہ میری مرضی کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ خیر میں نے سر جھکا لیا اور بولا، ابو ٹھیک ہے، میں امی کی پسند سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ امی ابو بہت خوش ہو گئے لیکن میرا اندر سے دل ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی سے کن کن کے سارے بدلے لوں گا، وہ مجھے پسند ہی نہیں تھی تو پھر اسے میرے سر پر کیوں تھوپا گیا تھا۔ خیر پھر اگلے دن امی نے میرے سامنے لڑکی کی تصویر رکھ دی۔ وہ کہنے لگی، میں نے رشتے کرانے والی عورت کو بھیج کر تیری تسلی کے لیے تصویر منگائی ہے، مجھ سے تیرے چہرے کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے دوسری جانب منہ کر لیا۔ امی ہنس کر کہنے لگی، نہ میرا بیٹا ناراض نہیں ہوتے۔ تو پھر امی نے زبردستی صوبیہ کی تصویر میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں تو اس تصویر کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ سچ کہوں تو میں نے اتنی خوبصورت لڑکی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں بولا، امی یہ تو سچ میں بہت پیاری ہے۔ امی کہنے لگی، مجھے تمہاری پسند کے متعلق شروع سے علم تھا، اس لیے تو میں دیکھتے ہی لڑکی تمہارے لیے پسند کر لی۔ پھر میں جو پہلے گھر والوں سے ناراض ہوتا تھا تو انگلیوں کے پوروں پر دن کن کن کے کاٹ رہا تھا کہ نہ جانے میری زندگی میں وقت کب آئے گا جب صوبیہ میری دلہن بن کے میرے گھر آ جائے گی۔ میں اس معاملے میں بھی لکی ثابت ہوا، میری شادی بہت جلد ہوگی اور پھر صوبیہ دلہن بن کے میرے گھر آ گئی۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ رات ہر سو پھیل چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو امی نے مجھے روک لیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی، یاسر اپنی بیوی کو منہ دکھائی کے لیے تحفہ کیا دے رہے ہو؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں بولا، امی شادی کے ہنگاموں میں تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ امی نے میرے سر پر ہلکی سی
चिपेत लगाई और कहने लगी, मैं सब कुछ जानती हूँ, शादी की खुशी में तुम्हें तोहफा लेना याद ही नहीं रहा। खैर, मैंने इस चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है, ये लो सोने की अंगूठी, अपनी बीवी को दे देना। मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला, अम्मी आप बहुत अच्छी हैं। इतना कह के मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे यही गुमान हो रहा था कि जब मैं अपने कमरे में जाऊंगा तो एक शर्माती हुई लड़की घूंघट में मुंह डाले बैठी होगी, लेकिन सामने का मंजर तो मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र बेड पर टेढ़ी तिरछी लेटी हुई सोबिया पर पड़ी। उसने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा हुआ था। मेरी जानब देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, यासर अब कहाँ रह गए थे? मैं तो आपका इंतज़ार करके थक चुकी थी। ये तो शुक्र है कि मैंने अभी अपना रूसी लिबास तब्दील नहीं किया। अब थोड़ी देर और ना आते तो मैं अपना लिबास तब्दील कर लेती। मुझे अपनी बीवी से इस बात की तो नहीं थी कि वो शर्माए बगैर यूं पटर पटर बोलेगी। मैं आगे बढ़ा और बोला, हाँ बस थोड़ी देर होगी। इतना कह के मैं चुप साध कर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सोबिया से क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। थोड़ी देर खामोशी के बाद वो कहने लगी, मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दे दो। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। जल्द ही मैं अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर सोबिया की जन्नत बढ़ा दी। इसने कतरी नागवारी से मुझे देखा और फिर कहने लगी, बड़ी अजीब बात है, आप यूं ही डिबिया मेरे हाथ में रख दी। अंगूठी पहनाने का इरादा नहीं है क्या? मेरी सारी खुद एतमादी मेरी बीवी के आगे ख़त्म हो चुकी थी। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हसीन थी और बोलती भी बहुत थी। लेकिन इसकी एक बात और जो मुझे बहुत अजीब लग रही थी वो ये थी कि वो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी, बल्कि उसने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मुझे एकदम झटका लगा। मेरा दिल एक लम्हे में सोबिया से बुरा हो गया। ये कैसी लड़की है जिसमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी? मुझे अब तो ये लगने लगा कि शायद सोबिया की ज़िंदगी में मैं आने वाला कोई पहला मर्द नहीं हूँ, क्योंकि इसका अंदाज़ इस बात का गवाह था। सोबिया जितनी मुझे अच्छी लगी थी, अब उतना ही मैं इससे बदगुमान हो गया। मैंने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया। मैं बोला, सोबिया मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो, लिबास पहनकर सो जाओ। सोबिया के चेहरे पे एकदम से नागवारी फैल गई। कहने लगी, नहीं यासर, मैं तो आज आपको सोने नहीं दूंगी। जब मेरी सहेलियां सुबह पूछेंगी कि यासर ने तुम्हारी कैसी तारीफ की, तुम्हें कैसे सराहा, तो मैं क्या कहूँगी? मुंह दिखाई की अंगूठी पकड़ा के सो गया? मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगी ना, क्योंकि मैंने कभी ये गुमान नहीं किया था कि मेरी बीवी ऐसी निकलेगी। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता तो शायद मैं इस वक्त इतना घबराया हुआ ना होता। खैर, मैंने जैसे तैसे करके सोबिया को ये कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, मुझे सोना है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो वो मुझे नागवारी से देखती हुई उठकर लिबास तब्दील करने चलेगी। मैं बहुत अफसरदा सा था कि ज़िंदगी में एक बारी तो शादी होनी होती है और मेरी किस्मत में इस तरह की बेहया लड़की लिखी गई थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरी बीवी किरदार की अच्छी नहीं। शायद शादी से पहले इसकी दोस्ती बहुत से लड़कों से रही होगी। सुबह मेरी आँख देर से खुली। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो अम्मी के साथ बैठी सोबिया नज़र आई। अम्मी कहने लगी, यासर अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे ये बता रही थी कि रात तुम्हारे सर में दर्द थी, तुम इससे बात किए बगैर ही सो गए थे। मैंने घूर कर इसकी जानब देखा, भला ये भी कोई बात थी बताने वाली? अब हम दोनों मियाँ बीवी की बातें सबको दया करेगी। मैं बोला, अम्मी मेरे लिए नाश्ता बना दें। अम्मी उठने ही लगी थी कि सोबिया जल्दी से उठकर खड़ी होगी। वो बोली, क्यों अम्मी क्यों बनाए? आपके लिए नाश्ता मैं बना के लाऊंगी। अम्मी ने सोबिया को लाख मना किया कि तुम पहले दिन की दुल्हन हो, किचन में मत जाओ, मगर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। घर में मैंने अम्मी को इशारा करके अपने कमरे में बुलाया। अम्मी मेरे पीछे चली आई। मैं अम्मी से बोला, अम्मी आपने मेरी शादी करने से पहले छानबीन नहीं की थी क्या? ये अजीब सी लड़की है, इसने तो एक दिन में ही मेरी नाक में दम कर दिया। अम्मी मेरी बात सुन के परेशान हो गई थी। कहने लगी, तुम्हें सोबिया पसंद नहीं आई क्या? मैंने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। तभी मेरे अब्बू कमरे में आ गए। उनके माथे पे बल पड़े हुए थे। कहने लगे, यासर मर्द बनो, ये क्या तुम शादी के पहले दिन ही औरतों की तरह अपनी माँ से अपनी बीवी की शिकायत कर रहे हो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने आज तक तुम्हारी माँ से कोई ज्यादती नहीं की और अब मैं अपनी बहू के साथ भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। बेचारी गरीब घर की है, तुमने इसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है। मैं वक्तन वक्तन सोबिया से रिपोर्ट लेता रहूँगा, समझ रहे हो ना? मैंने सर हिला दिया। अब ये अच्छी मुसीबत आन पड़ी थी। खैर अबू चले गए तो मैं बदबसी से अम्मी की जानब देखता रह गया। इतने में सोबिया मेरे लिए नाश्ता बना लाई थी। मैंने बेदीदी से नाश्ता किया और घर से बाहर निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सोबिया के मतलब कैसे छानबीन करूं। मैंने इतना तो सोच लिया था, मुझे अपने किसी दोस्त को सोबिया के माजी के मतलब सारी रिपोर्ट लाने को कहूँगा, और अगर मुझे सोबिया के किरदार में ज़रा भी जोल नज़र आया
تو میں اسے فوراً طلاق دے دوں گا، پھر چاہے ابو مجھے گھر سے نکال دیں یا گھر میں رکھیں۔ لیکن ابھی میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کس دوست کو یہ کام سونپوں، کیونکہ میرے خیال میں یہ کام فی الحال بہت ہی شرمناک تھا۔ میں اپنے کس دوست کو اپنی بیوی کی متعلق معلومات اکٹھی کرنے پر معمور کر دوں؟ خیر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ درزی تھا۔ اس نے چائے منگوائی اور بولا، یار مجھے تو لگا تھا کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، میں تو تمہاری شکل دیکھنے سے بھی جاؤں گا، مگر تم تو شادی کے اگلے ہی دن رونمی سی صورت بنا کر میرے پاس آ گئے ہو۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، بھابھی سے کوئی جھگڑا ہو گیا کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تبھی میرے موبائل پر ابو کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو ابو کہنے لگے، جلدی سے گھر پہنچو۔ میں نے دوست سے معذرت کی اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچا تو میرے سامنے سجی سنوری سی صوبیہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، تم اسے پارک لے جاؤ۔ میں حیرت سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور بولا، شادی کے پہلے دن کون پارک جاتا ہے؟ ابو نے مجھے گھور کر دیکھ کر بولے، زیادہ سوال جواب مت کرو، جیسا بیٹی کہہ رہی ہے ویسا ہی کرو۔ میں نے سر سے لے کر پاؤں تک صوبیہ کا جائزہ لیا۔ وہ کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی، میرا دل چاہا کہ اس کو ابھی کھری کھری سنا دوں، مگر ابو کے ڈر سے چپ رہا۔ میں بولا، چلو آؤ۔ میں اسے بائک پہ بٹھا کر اپنے گھر کے قریبی پارک میں لے گیا، لیکن وہ بائک سے نیچے نہیں اتری۔ وہ کہنے لگی، نہیں مجھے اس پارک میں نہیں جانا، مجھے اگلے چوک والے پارک میں جانا ہے۔ میں بولا، صوبیہ اس پارک میں کیا خرابی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ابو سے شکایت کر دوں گی۔ میں نے چپ چاپ بائک سٹارٹ کی اور اس کے بتائے ہوئے پارک پر لے گیا۔ ہم دونوں پارک میں انٹر ہی ہوئے تھے کہ سب لوگ ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کہیں کم رش والی جگہ پر چھپ کر بیٹھ جائیں۔ تبھی صوبیہ بولی، یاسر اب یہیں رکیں، مجھے واش روم جانا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ اور آپ یہی رکیے گا، یہاں سے اٹھیے گا تو میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پاؤں گی، کیونکہ یہ پارک بہت بڑا ہے۔ میں بولا، اچھا میں یہی بیٹھتا ہوں۔ میں اسی جگہ بینچ پہ بیٹھ گیا اور پھر میری نظر ایک نظارے سے دوسرے نظارے تک جانے لگی۔ بھانت بھانت کے لوگ نظر آنے لگے۔ کچھ پھولی گالوں والے بچے اچھل کود کر رہے تھے اور کسی کونے میں دو پیار کرنے والے دنیا مافیا سے بے خبر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ تب اچانک مجھے صوبیہ کا خیال آیا۔ اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی تک واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ میں نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو اسے گئے ہوئے آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ میں بینچ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری مجبوری تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ اگر آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا تو شام تک میں اور صوبیہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں چھپن چھپائی کھیلتے رہ جاتے۔ خیر میں مجبور ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری نظر صوبیہ پر پڑی۔ وہ دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس کی جانب دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے صوبیہ کے بکھرے ہوئے بال دیکھے، اس کا سوتا ہوا چہرہ دیکھا تو متفکر ہو کر بولا، کیا بات ہے صوبیہ، تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، یاسر چلیں یہاں سے۔ میں تو حیران کھڑا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ خیر میں نے صوبیہ کی بات مان لی اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بولی کہ میرے سر میں بہت درد ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں چپ ہو کر رہ گیا کہ چلو جب یہ سو کر اٹھے گی تو خود ہی اسے پوچھ لوں گا کہ پارک میں کیا ہوا تھا، مگر میں جانتا نہیں تھا کہ شام ہوتے ہوئے وہ گھر بھر میں تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی ہوگی اور میں سب کے سامنے ابھی اسے مخاطب کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے بہت شرم آتی تھی۔ خیر رات کے وقت جب وہ کمرے میں آئی تو میں جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں بولا، صوبیہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بھی جلدی سے بولی، ہاں مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کل تو آپ سو گئے تھے، مگر آج میں آپ کو سونے نہیں دوں گی، میں آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بے تکلفی دیکھ کر میں اپنی بات بھول ہی گیا اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ عجیب بے شرم لڑکی ہے۔ میں نے پھر سے نیند کا بہانہ کر دیا، کیونکہ مجھے جب تک اس کے کردار کی پختگی کا اعتبار نہ ہو جاتا میں اس کے ساتھ ازدواجی زندگی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی تو صوبیہ نے مجھے شکوے سے بری نگاہوں سے دیکھا، کہا اس نے بھی کچھ نہیں پر کہا کچھ بھی نہیں، اور پھر دوپہر کا وقت ہو گیا۔ وہ پھر سے سج سنور کر میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی، یاسر پارک لے چلیں۔ میں بولا، تم پارک جا کے کیا کرو گی؟ تم کون سا بچی ہو؟ اتنا کہہ کے میں گھر سے باہر نکل گیا۔
میں اپنے دوست کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت کا گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید یوں ہی 2 گھنٹے گزر گئے جب امی کا فون آیا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ امی نے بڑی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یاسر تم کہاں ہو؟ میں بولا، امی اپنی دوست کے پاس آیا ہوں۔ تو کہنے لگا، تم صوبیہ سے کیا کہہ کر گئے تھے؟ وہ بہت پریشان ہے اور رو رو کے اس نے اپنا برا حال کر دیا ہے۔ تمہارا باپ گھر آنے والا ہے، اس سے پہلے ہی تم گھر پہنچ جاؤ۔ میں تو امی کی بات سن کر بہت گھبرا گیا۔ میں بولا، امی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ میں گھر پہنچا تو صوبیہ مجھے دروازے پر ہی نظر آئی۔ وہ میری ہی منتظر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، یاسر آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس آپ مجھے پارک لے چلیں۔ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر میں تو گھبرا ہی گیا کہ اگر ابو نے اپنی بہو کو روتے ہوئے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ میں بولا، چلو آؤ میں لے چلتا ہوں تمہیں۔ خیر ہم دونوں پارک میں آ گئے تو کہنے لگی، یاسر مجھے بہت پریشانی تھی کہ نہ جانے آج آپ مجھے پارک لے کر آئیں گے بھی یا نہیں۔ بس اسی ٹینشن میں کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، آپ میرا انتظار کریں اور آپ اس جگہ سے مت ہلیے گا، نہیں تو گھر واپسی پر بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے سر ہلایا۔ صوبیہ واش روم کی جانب بڑھنے لگی تو میں پارک کے بینچ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے متعلق سوچنے لگا۔ پھر سے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا پر میری بیوی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بڑی دیر بعد وہ میرے پاس آئی تھی۔ آج بھی وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، گھر چلے۔ میں ہنس دیا اور بولا، صوبیہ کیا تم یہاں پر صرف واش روم استعمال کرنے آتی ہو؟ میری بات سن کر صوبیہ کے چہرے کا رنگ مزید سرد پڑ گیا تھا۔ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ خیر میں اسے گھر لے آیا۔ اب ہر روز ایسا ہوتا کہ میری بیوی پارک جانے کی ضد کرتی اور میں صرف ابو کے ڈر کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ لے جاتا، مگر ان 2 ہفتوں میں اس کے عمل میں برابر بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر روز باتھ روم کا کہہ کر غائب ہو جاتی۔ اب تو مجھے اپنی بیوی پر بہت زیادہ شک ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے پاگل بنا رہی تھی۔ گھر سے تو میرے ساتھ نکلتی تھی مگر باہر جا کر مجھ سے جدا ہو جاتی تھی۔ وہ یہ کھیل بہت ہی ہوشیاری سے کھیل رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر شک نہ کر سکے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی کے راز معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ وہ ہر روز ایک ہی عمل کیوں دہراتی ہے۔ آج اس نے پھر سے مجھے کہا کہ پارک جانا چاہتی ہوں۔ میں بولا، چلو۔ میں نے چہرے پر ناگواری کے اثرات بھی ڈال لیے تھے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو مجھ پر شک ہو۔ آج تو میں اس کے ساتھ پارک جانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ہم دونوں پارک چلے گئے تھے۔ اس نے پھر سے کہا، میں واش روم جانا چاہتی ہوں، اور میں نے سر جھکا دیا اور بولا، جلدی آ جانا۔ وہ جیسے ہی میرے پاس سے گئی میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی اور پھر میں اس سے چھپ چھپا کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ پارک کے اس حصے کی جانب چلی گئی تھی جہاں پر واش روم بنے ہوئے تھے، مگر وہ واش روم نہیں گئی تھی بلکہ وہ تو آگے بڑھ گئی تھی۔ میرے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا تھا۔ آج میری بیوی کی بدکاری مجھ پر ثابت ہو جانا تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا، میں نے جیسے ہی کچھ ایسا ویسا دیکھا تو میں اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دوں گا اور ابو سے کہہ دوں گا کہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی چنی تھی۔ میری بیوی بہت آگے نکل گئی تھی اور پھر آگے جگہ جا کے وہ رک گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں پر کچھ ایسا ہوا جس کے متعلق میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا، اس لیے آگے بڑھ گیا۔ میں نے صوبیہ کو پکارا تو اس کے چہرے پر موت کی زردی پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، یاسر آپ یہاں؟ میں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ میں بولا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ذرا سی بھی نرمی دکھاتا تو ہو سکتا تھا کہ صوبیہ اس بار بھی مجھے پاگل بنا دیتی۔ صوبیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، یاسر میں دنیا کی سب سے زیادہ بد نصیب لڑکی ہوں۔ مجھ سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ خطا کا لفظ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی اپنی بیوی پر شک تھا کہ اس کے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ وہ ہرگز بھی شریف نہیں تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ میں صوبیہ کی جانب سے پوری کہانی سننا چاہتا تھا۔ کیا کہنے لگی مجھے علم نہیں تھا کہ میری جیسی غلطی میری ماں نے بھی کی تھی جب وہ جوان تھی۔ شاید میری ماں نے ہم سے کچھ نہ چھپایا ہوتا تو مجھ پر اس دنیا کی حقیقت کھل چکی ہوتی۔ ایک دم سے غصے میں بولا، مجھے یوں پہیلیاں مت بجاؤ، تو مجھے اپنی اصلیت بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میرے والدین اس قدر تمہاری سائڈ کیوں لیتے ہیں اور میرے والدین نے
میری شادی تم سے زبردستی کیوں کروائی تھی؟ وہ تھر تھر کانپنے لگی، کہنے لگی یاسر، میری ماں نے جوانی میں ایک بہت غلط قدم اٹھایا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں اور والد کی عزت کو نیلام کر کے میرے ابو کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد میری امی کے بھائیوں نے ان سے اپنا ہر رشتہ ناتا توڑ دیا تھا۔ میرا باپ بھی اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا۔ اس نے ساری زندگی میری امی کو بے حیائی کے طعنے دیے تھے۔ ہم دو ہی بیٹیاں تھیں، ہم پر ابو نے بہت سختی کر رکھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیاں بھی ماں کے نقش قدم پر نہ چل پڑیں۔ اسی لیے ابو نے ہم دونوں بہنوں کی شادیاں بھی بہت کم عمری میں کر دی۔ ابو نے ہمیں بیٹیاں نہیں بلکہ بوجھ سمجھا تھا۔ اسی لیے انہوں نے نہ ہمارے شوہروں کی عمروں کی جانب دھیان دیا اور نہ ہی ان کے متعلق کچھ پوچھ گچھ کروائی۔ ابو نے میری شادی جس مرد سے کروائی تھی وہ ابو کی عمر سے 32 سال چھوٹا تھا۔ بہت ظالم شخص تھا، مجھ پر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور پھر اسے علم ہو گیا کہ میری امی نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس بات کو بہانہ بنا کر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ تب میں امید سے تھی، یہ جو بچہ ہے میری گود میں دیکھ رہے ہو، یہ میرا بیٹا ہے۔ میری بیوی صوبیہ ایک ننھے سے بچے کو گود میں اٹھا کر زار و کتار رو رہی تھی۔ وہ بچہ بھی صوبیہ کی گود میں آ کر مچلنے لگا تھا۔ وہ کبھی صوبیہ کے بالوں سے کھیلتا تو کبھی اس کی ناک کو منہ میں ڈال دیتا۔ خیر جب میں گھر واپس آ گئی تو ابو صبح شام مجھے طعنے دینے لگے تھے۔ نہ جانے پھر کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ایک دن امی گھر آئی اور کہنے لگی، بیٹی آج بازار میں مجھے تمہارے ماموں ملے تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو انہوں نے صرف مجھے نہ معاف کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ مجھ سے گھر ملنے آئیں گے۔ اور پھر ایک دن ماموں ممانی گھر آئے، انہوں نے مجھے تو پسند کر لیا۔ امی نے میرے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دیا، مگر ماموں کہنے لگے کہ وہ مجھے اپنی بہو ضرور بنائیں گے۔ میں شروع ہی سے سادہ مزاج لڑکی تھی، مگر ممانی نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کو شوخ شکل لڑکیاں پسند ہیں، وہ ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ تم بہت سادہ سی ہو۔ بیٹی شادی سے پہلے کچھ دن تم یاسر کی نظروں میں تیز تراز سی لڑکی بن کر رہنا اور پھر اپنے رنگ ڈھنگ میں واپس آ جانا۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں، جب اس کا دل تمہارے ساتھ لگ جائے گا تو وہ تمہیں قبول کر لے گا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں آپ کو دھوکہ دے کر اپنے بیٹے سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اور میں حقیقت میں ایسی ویسی ہوں نہیں، سامنے بنتی ہوں۔ میں تو یہ بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ابو اس شادی پر اتنا زور کیوں دے رہے تھے۔ اب میں خود مختار تھا، میں اپنی بیوی کی حقیقت جان چکا تھا، اسے طلاق بھی دے سکتا تھا، مگر میں اسے بولا تم اپنے بیٹے کو بھی لے آؤ اور میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ اپنے بیٹے کو گھر لے آئی تو امی ابو مجھے سہمی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں ان سے بات کیے بنا ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب صوبیہ کمرے میں آئی تو میں بولا، صوبیہ میں اتنا تو جان ہی چکا ہوں کہ مجھے اپنے لیے کوئی بولڈ لڑکی نہیں چاہیے۔ میں ایک سادہ سی ماں کا بیٹا ہوں، اس لیے میری نظر میں عورت کا حسن ہی سادگی ہے، تو تمہیں میری نظروں میں آنے کے لیے اپنا اصل رنگ بدلنے کی ضرورت نہیں رہی۔ رہی بات ہم دونوں کی، تو مجھے ابھی کچھ وقت دو، جب میں اس رشتے کو دل سے قبول کر لوں گا تو میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ ابھی تم یہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو۔ صوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ کہنے لگی، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ میں مسکرا دیا اور بولا، ہرگز نہیں۔ آج صوبیہ کی ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکا تھا کہ کبھی بھی کسی انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے پرکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔